اس کیس کے اندر اس ملزم کو ٹریس کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں اسی وقت سے ایکٹیو ہو گئیں. ہم نے کوٹ مومن تحصیل کے تمام ایس ایچ اوز کو, میرے اے ایس پی کوٹ مومن اور اسپیشلی ایس پی انویسٹیگیشن نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. گجرانوالہ, حافظ آباد, فیصل آباد, لاہور, ملتان, ڈی جی خان, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جہاں ہم آئی ٹی ٹیمز, ہمارا انچارج آئی ٹی, جہاں جہاں فونز کی لوکیشن, جہاں ان کے رشتہ دار, جو نیٹ ورک بن رہا تھا ہماری آئی ٹی کے حوالے سے, وہاں پہ ریڈ, سائملٹینیس ریڈ ہو رہے تھے کہ یہ ایک ڈائریکشن میں نہیں چل رہے. ہم ہر جگہ پہ مختلف شہروں میں ہماری ٹیمز تھیں اور فائنلی اس کو حافظ آباد سے آج اس ملزم کو گرفتار کیا گیا. یہ ملزم اور اس کی بیوی جو اس پورے کیس کے اندر ملوث تھے, جنہوں نے اس بچی کو ٹارچر کر کے اس حال تک پہنچایا. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کڈنی فیلئر سے ہوئی, اور وہ کڈنی فیلئر اس وجہ سے تھا کہ اس پہ اتنا شدید ٹارچر ہوتا رہا کہ اس کے بعد اس کے گردے فیل ہو گئے, اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملا. جو اس کے ساتھ ٹارچر کرتے تھے, مارتے تھے, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کراتے تھے, اسے گھر میں رکھا, کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا, اس کے زخم خراب ہوتے رہے, انفیکشنز ہوتی رہیں, اور فائنلی وہ بیچاری اس ٹارچر کی وجہ سے اور اس ظالمانہ ایک رویے کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملی. اس مرڈر کا پولیس نے, ہم اس کی بچی کو واپس تو نہیں لے کے آ سکتے, لیکن ہماری اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ ٹرینڈ ڈسکریج کریں, لوگوں کو ڈیٹرنس ہو کہ کسی کی بچی کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ کرنے کی جرت نہ ہو کسی کی. تفتیش کے تمام ہم پروزیکیوشن کے ساتھ بھی تفتیش کے باقی چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم قرار باقی جو لیگل سزا بنتی ہے انشاءاللہ وہ کروائیں گے. سر یہ 2 ماہ سے لگاتار اس گھر میں کام کر رہے ہیں, 2 ماہ کے دوران کیا وجہ کیا تھی سر ان کو مارنے کی؟ انویسٹیگیشن میں آپ کو تفتیش ہے پتہ لگا کہ اس کو مارنے کی اور کرنا چاہ رہے تھے اس سے یا کچھ اور؟ اس کی بڑی جنرلائز وجوہات ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ ایک رورل بیک گراؤنڈ سے ایک بچی, کوئی بھی بچہ یا بچی مختلف لوگ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں, وہ بچے ان گھروں کے اس طرح کی آسائشوں کے یا اس ماحول کے عادی نہیں ہوتے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے, پلیٹ گر سکتی ہے, کوئی چیز ہو سکتی ہے. اول تو یہ چائلڈ لیبر ویسے ہی غلط ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ہمیں اپنی گورنمنٹ لیول پہ بھی انشاءاللہ اس پہ اوبیسلی گورنمنٹ بھی سینسٹائز ہے اس پہ کام, ہم آگے اپنی سجیشن بھی ضرور دیں گے. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے, بچوں سے غلطیاں ہوں گی, اس غلطیوں کے اوپر آپ اسے انسان نہ سمجھیں, اس کو کوئی جانور کا بچہ نہیں ہے, وہ انسان کا بچہ ہے, غلطیاں بھی ہوں گی, اس ماحول کا عادی بھی نہیں ہے. اسے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو مارے, اس لیے کہ وہ آپ کی اولاد نہیں ہے. سر ملزمان سے آلہ قتل برآمد ہوگی, تشدد جس سے کرتے ہیں, وہ تمام تفتیش کی چیزیں جو ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا, ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو فوری طور پہ ٹریس کر لیں, اور اس نے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کیا کیا کرتے تھے, کس طرح مارتے تھے, اور جب یہ زخم ہو گئے تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے بجائے اسپتال لے کے جاتے اس چیز کو روکتے, اس کے بعد مزید وہ وہی چیز کنٹینیو کی اور تشدد ہوتا رہا. تو اس کے والدین سے کوئی ملاقات نہیں رہی؟ والدین سے جو ہے نا وہ لاسٹ اس کا ان کا پہلے شروع میں رابطہ ہوتا رہا ہے, اس کے بعد لاسٹ 20 دنوں سے اس سے کوئی رابطہ انہوں نے نہیں کروایا. میرے خیال سے اس کی طبیعت جب زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے بات نہیں کرائی. اگر یہ بات جو انہوں نے پیرنٹس کو سٹوری بتائی کہ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ 3 دن پہلے, اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہم نے علاج کرایا اور یہ فوت ہو گئی. آپ کے پاس ایک انسان کی بچی ہے, اس کے والدین ہیں, اس کی فیملی ہے, اگر وہ بیمار تھی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا فار انسٹنس, تو آپ کو سب سے پہلی اطلاع کس کو دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے, وہ جھوٹی سٹوری تھی. اب تفتیش چل رہی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر, باقی تمام ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کریں گے. ابھی تک اس نے اپنی ساری چیزیں مانی ہیں. اچھا سر, یہ تشدد میں میاں اور بیوی دونوں شامل ہیں یا صرف مطلب ایک ہی بیوی؟ دونوں شامل. اچھا, جی بچی کی پوسٹ مارٹم اس کے اندر جو لکھا ہے, اس کے اندر اس کا کڈنی فیلئر بھی لکھا ہوا ہے, باڈی کے اوپر 19 انجریز ہیں. جی, اب جو اس میں سے کاز آف ڈیتھ جو ڈاکٹر نے بتایا ابھی اس کے اوپر, وہ پی ایف ایس سے اس پہ سرٹیفائی کرے گی کہ جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہے اس کے اوپر باڈی آرگنس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری, اور 19 انجریز کا جو ریزلٹ فائنل ہے وہ انہوں نے دیا. آبویس باڈی پہ ٹارچر ہے, تصاویر آپ نے بھی دیکھی ہیں, اس کے ہاتھوں کو آپ نے دیکھا ہے, اس کے ٹانگوں پہ زخم دیکھے ہیں, نہیں ہے کہ جو آپ ٹارچر کے علاوہ تو نہیں آ سکتے. کیا سر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریڈ پہ جو مکان رہتا ہے اس کی جو فرسٹ رپورٹ ہے کہ اس کو درج کروانے کے لیے یا ایک اسٹامپ پیپر تھانے میں دینا چاہیے, کیا اس طرح کے بچے جو کام کرتے ہیں گھروں کے اندر, اس طرح کا پولیس ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں اٹھایا کہ کوئی بچہ کسی کے گھر کام کرتا ہے جیسے؟ سر
روک جو ہے نا رجسٹریشن آف پرائیویٹ امپلائیز، پنجاب پولیس کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر جس طرح آپ اپنی کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے، آپ نے اپنے کرایہ نامہ درج کرانا ہے، اسی طرح ایک رجسٹریشن آف پرائیویٹ امپلائیز کا بھی ایک وہاں پہ سافٹ ویئر ہے جس میں آپ کے گھر میں کوئی ڈومیسٹک ہیلپ ہو تو آپ نے ان کا ID کارڈ درج کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو بچے ہیں یہ چائلڈ لیبر تو الاؤ بھی نہیں ہے، یہ غیر قانونی کام ہے ان بچوں کو رکھنا، تو اس میں